کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب آپ باتیں سنا رہے ہیں 1400 سال پہلے کی، معاذ اللہ جھوٹ کے بغیر دکان نہیں چلتی. تو میں کہتا ہوں جو دکان جھوٹ کے بغیر نہیں نہ چلتی اسے چلنا چاہیے بھی نہیں، بند کر دو دکان. اس کی ضرورت کیا ہے جو جھوٹ بول کے چلانی پڑتی. میں نے تو دیکھا سچ والے کی دکان زیادہ چلتی ہے. لوگ کہتے ہیں بندہ کھڑا ہے ہمیں 5 روپے زیادہ لیتا ہے، بندہ ٹھیک ہے ادھر ہی جانا ہے اسی دکان پہ. سچ تو بولتا ہے نا، سودا تو کھڑا دیتا ہے نا. آپ اپنا تعارف ٹھیک کریں. اقبال کہتے ہیں عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل نہ نبی پاک کے قدموں پہ پیش کر دے، غلام ہو جاؤ حضور کا، بس چھوڑ دے. دوسری بات یہ، اگر ہماری زندگی میں ٹارگٹ برائی ہو نا تو ہمارا ذہن منتشر ہو جاتا ہے. میرے اور آپ کے جو ٹارگٹس ہیں نا، یہ نوجوان میری بات پہ غور کریں، ہمارے جو اہداف ہیں نا ان میں مہنگی کار ہے، مہنگا موبائل ہے، بڑا مکان ہے، کمرے کے اندر زندگی کی سازش نہیں. ہمارے اہداف ہیں. کچھ لوگ تھوڑا آگے بڑھے تو ان کی زندگی کا ہدف ہے کہ میری کوئی اتنے 100 ایکڑ زمین ہو جائے. خوابیں دیکھتے ہیں، خوابیں کہ اتنے میرے محل ہوں، اتنے پیسے ہوں. یہ ہمارے اہداف ہیں. جس طرح کا انسان ہدف بناتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسی طرح کی اسے منزلیں دیتا ہے اور وہ انہی رستوں پہ پھر چلتا ہے. کامیاب ہونا ناکام ہونا یہ اللہ کی حکمت ہے، لیکن چلتا وہ انہی رستوں. جس بندے کا ہدف ہوتا ہے نا میں نے کوئی بھلائی کرنی ہے، کوئی خیر کا کام کرنا ہے، میں نے کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی ادارہ بنانا ہے، میں نے یہ رستہ بنوانا ہے، میں نے یہاں غریبوں کے لیے ہاسپٹل کا بندوبست کرنا ہے. ہدف جن لوگوں کا نیک پاک ہوتا ہے اللہ ان کی بھی بڑی مدد کرتا ہے. اور جن لوگوں کے اہداف بن جائے نا میں نے نیکی کرنی ہے، نیکی ہدف ہے نا. آج 5000 بار مدینے والے پہ درود شریف پڑھنا ہے، یہ بھی ہدف ہے کہ آج سپارے نہ 2 نہیں پڑھنے 5 پڑھنے. یہ بھی ہدف ہے کہ آج وہ تسبیح کرنی ہے جو رسول کریم نے بیان فرمائی ہے. آپ جب اہداف طے کر لیتے ہیں نا اور پھر آپ کو وقت تو بڑا ضائع ہوتا ہے نا. ہمارے ملک میں ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں. آپ ناراض نہ ہو تو بور ویلا بندہ ہوتا ہے. اتنا ٹائم کہاں ہے بور ہونے کا. بور بندہ ہو بھی تو جو کام کرنے والے ہوں، ذہن کہیں بھی ہو، خوش ہو نہ خوش ہو کام تو کرنا ہی ہے نا. میری بات کی سمجھ آ رہی نہیں لگی؟ میں دوبارہ سمجھا رہا ہوں. دین پانے عیدہ بھی ہوگی پٹھے دے بٹھے دے کے نہیں بچہ مجھے کچھ دینا ہے کہ نہیں بھائی. پامے دیاڑا تو ایک دن پہلے بھی وہ کام کرنا پڑے، آخری دن بھی تو کرنا تو ہے نا. جب آپ ہدف طے کر لیتے ہیں پھر چھٹی ہدف طے. حضرت ابو بکر صدیق نے ہدف طے کر لیا تھا کہ حضور جو ارشاد فرمائے وہ عمل کرنا ہے، اس پر چلنا ہے. نبی پاک صحابہ کے بیچ بیٹھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں قریب رہتا ہوں پیر صاحب کے لہذا میں بخشا لڑا ہوا. زیادہ نیڑے رہنے والے بات نہیں مانوں گا، وہ والا عمل نہیں کرتے جو کرنا چاہیے. ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، ان کی زبان زیادہ میٹھی ہونی چاہیے، ان کا لوگوں سے برتاؤ زیادہ اچھا ہونا چاہیے. ان کی نماز ان کو زیادہ محتاط ہو کے پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ قرب میں رہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کیا کہ میری قربت بڑی ہے، میری فضیلت میں حدیثیں بڑی ہیں، یہ نہیں کیا. بلکہ انہوں نے نا طے کر لیا کہ میں نے نا حضور کی نوکری بھی کھل کے کرنی ہے اور حضور کے حکم پر عمل بھی کھل کے کرنا ہے. مجمع میں حضور صحابہ میں بیٹھے، نبی پاک نے فرمایا بھائی کوئی بندہ آج ایسا ہے جسے روزہ رکھا ہو. ہاتھ کھڑا کیا. حضور میں نے رکھا ہے. حضرت صدیق اکبر نے ساری محفل میں ہاتھ کھڑا کیا. حضور نے دوسرا سوال پوچھا، آپ ناراض نہ ہونا، آپ کو ہمارے یہاں کی نیکیاں نہیں سمجھی جاتی، نفلی روزہ رکھنا، عبادت کرنا. لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی بڑا کام دسو. میں کہا تو روزہ رکھا کر سوال والے دن یہ بابا بڑا کام ہے. اس لیے کہ یہ بھی مسلم شریف میں حضور کی سنت ہے. وہ مہنگا محرم شریف میری جگہ تقریر کے لیے حاضر تھا تو وہاں ایک صاحب نے وقت نعرے لگوانا تو اتنا مشکل کام ہے ہی نہیں، جتنے مرضی میں لگوا دوں. اور اللہ کے فضل سے اللہ نے لوگوں کو جذبہ دیا، لوگ شوق ذوق سے لگاتے ہیں. انہوں نے کہا جی کربلا آ جائے ہم انشاءاللہ انقلاب لے آئیں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ گردن کٹانے والی سنت امام حسین کی ادا کرنا چاہتے ہیں، داڑھی والی ادا کر لیں. وہ بھی تو انہی کی سنت ہے نا. وہ جب باری جائے گی گردن کٹانے والی وہ بھی کر لینا ادا. ابھی تو اس کا تو ٹائم ہے نا آپ کے پاس. یہ کریں. امام حسن اور حسین 100 رکعت نماز نفل روز پڑھتے تھے، یہ کریں آپ. 1 روپیہ جمع کر کے نہیں رکھا، سارا خرچ کر دیتے تھے. یہ سنتیں ادا کریں نا انہیں. پھر جب جان قربان کرنے کی باری آئے گی تو وہ بھی دیکھی جائے گی کہ اینڈ والی سنت پہ عمل کرنا، پیچھے کوئی نہیں کرنا.
ترتیب ہماری بڑی عجیب ہے. نسبت والا تو زیادہ محتاط ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضور میں نے رکھا ہے. نبی پاک نے فرمایا کسی نے کسی کا جنازہ آج پڑھا ہے؟ اور یار اب تو ہم بھی انہی جنازوں پہ جاتے ہیں جن پہ بلایا جائے، جن پہ ہمارا تعلق. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، حضور میں جنازے پہ گیا تھا. فرمایا ابو بکر یہاں بھی پائے جا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بھی ہر وقت حاضر ہے. آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ صدیق اکبر نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، یہ تیرا حکم ہے، میں نے یہ نوکری کی ہے. او کسی نے کسی یتیم اور لاوارث بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا. صدیق اکبر نے روتے ہوئے ہاتھ کھڑا کیا، محبوبہ آپ کے اس غلام نے یہ نوکری آج کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے جا رہے ہیں، وہ بتاتے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا لوگوں سنو بھائی، جنتیوں کی 360 علامتیں اور نشانیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنتی ہے. اور فرمایا یہ میرے ابو بکر صدیق ہے جن کے اندر 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے. اپنی زندگی کے اندر صبح سے لے کے شام تک پھٹے پہ بیٹھنا، موبائل دیکھنا، ادھر گھومنا ادھر گھومنا، بھائی آپ تو انقلاب برپا کر سکتے ہیں. صلاحیتوں کو زنگ لگانے، کچھ کریں. اور کچھ کام وہ اتنے عجیب کرتے تھے. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کروڑ روپیہ ہو تو پھر ہی لوگوں کی خدمت ہوتی ہے. بڑے مالدار آدمی تھے، بڑا احسار کرتے تھے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ان کے انتقال کو 3 دن ہوئے تھے. میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی، کہنے لگی چاچا آپ خلیفہ بنے ہو؟ میں بناؤں. تو کہنے لگی چلیں پھر عصر کے بعد ابو بکر صدیق ہمارے گھر جاتے. میں نے کہا پتر آپ کے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ابا فوت ہو گئے، بھائی کوئی نہیں. ہم نے نا بکریاں رکھی ہوئی، وہ روز عصر کے بعد آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے. کچھ پی لیتی تھی، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی. 3 دن ہو گئے، میری ماں روتی ہے، بہنیں روتی ہیں. کون آئے گا؟ چاچا چلو گے؟ تو حضرت عمر کی تو داڑھی پھل گئی آنسو سے. چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھی، بیٹیاں آگے آگے، عمر پیچھے پیچھے. ایک صحابی رستے میں ملے، عمر کہاں جا رہے وہ روتے ہوئے. عمر اور روئے، کہنے لگے یار کیا بتاؤں، ابو بکر صدیق رستہ بڑا مشکل کر گیا میرا. اس کے رستوں پہ چلنا اتنا کٹھن ہے، اتنا مشکل ہے. بھائی کچھ ضروری ہے کہ 2 لاکھ روپے کسی کو دیں گے تو خدمت ہوگی؟ تو کسی کا آٹا ہی پسوا دے، جہاں کسی کو جا کے شہر سے دوائی لا کے دے دے. کوئی تو ڈیوٹی کرنا. یہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے سکھایا. تو کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جھاڑو تو دے گا. میرے بھائی کچھ تو. آپ کس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے؟ میں تو آیا ہوں چلا جاؤں گا. اس محفل کا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا، جس نے یہاں دریاں بچھائیں، اس کی فوٹو بھی نہیں آنی بیچارے، وہ شاید پیچھے رہے. یہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں. کیمرے کی آنکھ انہیں دیکھے نہ دیکھے، رب رسول انہیں دیکھتے ہیں. اللہ رسول کی یہ نگاہ کرم میں رہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کے خیر کے اہداف طے، اس ہدف پر انہوں نے زندگی گزاری. تیسری بات، انہوں نے نا اپنا مال خرچ کیا اسلام کے لیے. اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرنا خاصا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے جائز طریقے سے مشقت کے ساتھ پیسہ کمایا تو خاصا مشکل لگتا ہے اس کو خرچ کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا. اور کس طرح خرچ کیا کہ جب حضور نے اشارہ کیا، مسجد نبوی بننے کی بات آئی تب بھی خرچ کیا، جہاد کی بات آئی تب بھی خرچ کیا. حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. جنگ میں حضور نے اعلان کیا تو حالات کچھ زیادہ مؤثر نہیں تھے صدیق اکبر. تو حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے سوچا آج میں نے آگے گزرنا، تو میں آدھا مال لے آیا گھر سے. کتنا؟ زکوٰۃ کتنے فیصد ہے؟ بول کے بتائیں. جوان کیوں نہیں بولتے؟ کتنے فیصد؟ زکوٰۃ 2.5% ہے. 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے. حضرت عمر کتنے لے آئے؟ 50 روپے 100 میں. یہ بڑا مشکل کام ہے. 2.5% دیتے ہیں تو لوگ کئی حساب کرتے ہیں، اور 50% یعنی آدھے پیسوں کو تھوڑا نہ سمجھیں آپ. حضرت عمر بہت زیادہ پیسے لے کے آئے، 50%. گھر کی ہر شے آدھی کر کے لے آئے. اور آپ فرماتے ہیں میرے حالات بڑے اچھے تھے ان دنوں، اور ابو بکر صدیق کے معاملات کا مجھے پتا تھا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج نہ میں نے ابو بکر سے آگے گزر جانا. کہتے ہیں جا کے میں نے مال رکھا،
اتنی دیر میں صدیق اکبر بھی آ گئے. کہتے ہیں جواب تو چلو جو ہونے تھے وہ ہونے ہی تھے. حضور نے جو دونوں سے سوال پوچھے نا ان سوال ہی بڑے انفرادی تھے. مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ ادھر دیکھو جوانوں, کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور آدھا. مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں. پھر غور کرنا, پوچھا کیا لائے ہو؟ اور ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آپ دیکھیں سوالوں میں ہی فرق ہے. مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کیا لائے ہو, اور ان سے پوچھا کیا, اور ان کا جواب بھی بڑا انوکھا ہے. اس سوال کا جواب تھا حضور کچھ نہیں چھوڑا, سارا لے کے آیا. جواب یہ تھا, آپ سوال پوچھتے ہیں نا کہ ختم ہو گیا کھانا, تو کہتے ہیں ختم ہو گیا. حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کیا لائے ہو, کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہیں کہنا چاہیے تھا کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا جواب ہے, کیا حسن ہے. گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لوارث تو نہیں نا بھئی, کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور گھر پڑا ہوا ہے, اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں, اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں. رب رسول کا نام ہے نا میرے گھر میں. سنیں کہ میں نا اللہ اس کے رسول, او بھائی ہمارے گھروں میں سارا کچھ ہے آج کل, اللہ رسول کا نام نہیں. وہ کیا کہہ رہے تھے, جھاڑو پھیر کے ہر شے لے آیا, پر گھر میں اللہ رسول کا نام, اللہ رسول کا ذکر میرے گھر میں ہے. تو آپ نے کبھی کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے یا کسی عالم نے بتایا ہے کہ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر معاذ اللہ کنگال ہو گئے تھے؟ وہ تو پھر مالا مال تھے. اس کے بعد بھی کئی دفعہ دیا. وہ سبق بتا رہے, سبق ہمیں کہ رب رسول کے نام پہ سارا کچھ بھی لٹا دو گے نا تو گھر میں اللہ رسول کا نام ہونا چاہیے, بڑی برکتیں اللہ عطا فرمائے. ہم نے نا دولت تجوریوں میں بھر کے رکھی ہے, جو اصل دولت تھی اللہ رسول کا ذکر, اس سے ہم تھوڑے سے پیچھے. اب حدیث پاک سنیں. ہر بندہ حضرت صدیق اکبر کی عظمت بیان کرے گا اپنے علم کے مطابق, فہم کے مطابق, لیکن ان کی شان پر کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی حدیثیں ہیں, لیکن میں اس حدیث پہ آ کے ٹھہر جاتا ہوں. طبیعت جم جاتی ہے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے, لیکن جب ابو بکر صدیق کے پیسے آئے میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے. اپنے سمجھ, فکر کوئی نہیں, جہاں مرضی لگا دیں, اپنے سمجھ کے خرچ کیے. آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک تو پہلے سب سے عرض کیا کہ سچ سچ ہی ہوتا ہے, حق وہ حالات دیکھ کے نہیں بولنا, وہ ضمیر کی آواز سن کے بولنا. دوسری بات ہدف طے کریں نیکی کا, یہ کام میں نے کرنا ہے, آپ ہدف طے کریں, اللہ مدد کرے گا. تیسری بات میرے عزیز, حضرت ابو بکر صدیق نے مال خرچ کیا. مال جو ہے نا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں حدیث لکھی ہے کہ آخری دور میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا, پیسوں سے کام ہوگا. آپ کو ادارے بنانے ہیں, مساجد بنانی ہے, کتابیں چھپوانی ہے, تو کس طرح چھپیں گے؟ اپنا مال اور ہم نے یہ ذمہ دے دیا امیروں کو کہ امیر خرچ کریں گے. حالانکہ ہم نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی کہ ایک صحابی کلو کھجورے لے کے آ گئے تھے اور مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا, تو حضور نے فرمایا یہ کلو کھجورے نا سارے مال کے اوپر بکھیر دو, جتنا سب کو ثواب ملے گا اتنا ہی 1 کلو والے کو ملے گا. تو ہم نا وہ ذوق نہیں پیدا کر پا رہے کہ 10 روپے کی اللہ رسول کی نظر میں اخلاص والے 10 روپے کی بڑی قدر. ہم سوچتے ہیں کہ وہ نا سارا کچھ چودھری صاحب آ کے کریں گے, حالانکہ برکت والا جو مال ہوتا ہے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے. آخری بات جو بڑی ضروری ہے اس پر غور کریں. فیصلے زندگی میں جب بھی کریں انصاف پر مبنی کریں, محبت دیکھ کے فیصلہ نہ کریں. محبت اور ہوتی ہے, قابلیت اور ہوتی ہے. مجھے اپنے بیٹے سے پیار ہونا یہ فطری بات ہے, لیکن اس کا قابل ہونا یہ ایک الگ بات ہے. ہر باپ کو اپنے بیٹے بیٹی سے محبت ہوتی ہے, یہ فطری تقاضا ہے, لیکن وہ قابل بھی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. حضرت صدیق اکبر کے اپنے بیٹے موجود تھے, وہ جاتے وقت کسی کو بھی خلیفہ بنا دیں, موجود تھی ان کی اولاد, مسلمان تھی, کلمہ پڑھتی, صحابی تھے, 4 نسلیں صحابی حضرت صدیق اکبر بنا سکتے تھے نا.
اور حضرت عمر نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ تحفے بھیجے ہوں، دوستی بڑھائی ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری تو نیکیوں میں آگے گزرنے کی دوڑ ہی لگی نہیں چاہیے، معاملہ دوڑ میں رہا۔ لیکن حضرت ابو بکر کا فیصلہ دیکھیں، جب وقت وصال آیا آپ نے فرمایا عمر کو بلاؤ، ساری چیزیں وصیتیں نصیحتیں کی، سب کچھ حضرت عمر کے سپرد کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق یہ تو بڑے سخت آدمی ہیں، آپ ایک سخت گیر آدمی کو بنا کے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے میں اس وقت دنیا سے جا رہا ہوں، اس موقع پہ بڑا جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگتا ہے۔ میں جب اللہ رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ امت کے بارے میں کیا فیصلہ کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا امت میں جو سب سے بہترین تھا اسے امت کا سربراہ بنا کے آیا۔ ہم لوگوں نے نا فیصلے میرٹ میں نہیں کیے کبھی، یہ الیکشن ہو رہے ہیں، فلاں کام ہو رہا ہے، ووٹ کس کو دینا، کہتے ساری برادری ہو گئی۔ برادری کو چھوڑیں، یہ بتائیں سچ کدھر ہے، حقیقت کدھر ہے؟ وہ کسی اور برادری کا بندہ الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ بندہ اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ برادری کا دیکھیں، پھر تو شخص دیکھیں کہ وہ صحیح جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے فیصلے ہمیشہ میرٹ پہ، حضرت ابو بکر کے فیصلے ہمیشہ میرٹ پہ، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، ان لوگوں کے فیصلے ہمیشہ حق کی بنیاد۔ حضرت عمر کو بنا کے گئے۔ میں نے دوستوں سے کہا تھا اس سال، میں نے کہا تھا کہ حضرت عمر کے حالات پر زیادہ کتابیں ہیں، ان کے واقعات زیادہ ہیں، کیونکہ انہیں وقت زیادہ ملا نا، 10-11 سال۔ حضرت ابو بکر صدیق کو تو 2 سال ملے، لیکن ان کی خلافت کو مضبوط حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، سارے فتنوں کا ساتھ کچل کے خلافت سجا سوار کے حضرت عمر کو دی۔ اب یہ جو حضرت عمر نے اتنی پھیلا دی خلافت اور اتنا بڑا کام کر دیا دین کے لیے کہ 24 لاکھ مربع میل پہ پھیل گیا سارا کچھ، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری گود میں سر تھا مدینے والے حبیب کا، اور آسمان کے ستارے نور بھرے چمک رہے تھے۔ میں نے اس کی حضور آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں۔ اب حضرت عائشہ کا عقیدہ بھی سمجھے، انہیں پتہ ہے کہ نبی کریم کو پتہ ہے کہ آسمان پہ ستارے کیا، اور کوئی امتی چھپ کے بھی نیکی کرے تو حضرت عائشہ جانتی ہیں کہ اس نیکی کو بھی مدینے والے جانتے ہیں۔ کہا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے ہیں، تو حضور نے فرمایا ہے نا۔ حضرت عائشہ بڑے تجسس میں تھی، خیال تھا شاید میرے والد کا نام لے، کس کی؟ تو حضور نے فرمایا فاروق اعظم کی۔ بیٹیوں کا باپ سے پیار تو کہتی، میں نے فوراً عرض کی حضور میرے والد کا کیا حال ہے، ان کا بھی تو عالم بتائیں نا۔ تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ہوں تو ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب بات کو سمجھے کہ کتنا مضبوط ہے وہ شخص، کتنا مضبوط ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیر کے کاموں میں بھی درجہ جناب صدیق اکبر کا زیادہ ہے۔ ہدف طے کریں، مہربانی کریں زندگی کو ضائع نہ کریں، لمحات بڑے ضائع ہو گئے، اور ثابت کرنے کی بھی کوشش نہ کریں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں۔ ہم چلتے رہیں، وقت خود بخود ثابت کر دے گا۔ وقت ثابت کر دیا کرتا ہے کہ جناب یوسف بے گناہ بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، اور وقت ثابت کر دیا کرتا ہے کہ وہ مصر کے جیل خانے کے نہیں، مصر کے تخت کے وارث ہیں۔ تو آپ کام کریں، کوشش کریں، دین کے لیے آگے بڑھیں، آپ لوگوں کی فلاح کے لیے، وطن کی فلاح کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کہا کہ ڈھونڈ کے نیکی کرو، جو تم سے ممکن ہو سکے وہ خیر کا کام کرو۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ آپ لوگ بیٹھے کہ کس نے اٹھایا؟ تشریف رکھیے۔ اور جہاں ہم گفتگو کے دوران بھول گئے اللہ ہمیں معاف کرے۔ محفلیں ہوتی ہیں نظریات کی، سرکار کے نام کی، شخصیات کی نہیں ہوتی۔ یہ محفل میرے نام کی نہیں، حضرت صدیق اکبر کے نام کی۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ مسافر ہیں، ہم نے پہنچنا ایک جگہ، مغرب کے بعد وہاں وہ بیان کرنا، تقریباً یہاں سے 2 گھنٹے کا فاصلہ بھی۔ تو اب تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، اس کے بعد سلام ہوگا، پھر جیسے آپ کا پروگرام آگے بڑھے میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ اور تشریف رکھیں گے، مہربانی اٹھیں گے نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ آخر دعوانا وہ قاری صاحب آئے نہیں جی، میں تلاوت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم